آج ہر شخص شکایت کرتا ہے کہ جناب میری اولاد نافرمان ہے، میرا کہا نہیں مانتی۔ اولادوں کی نافرمانی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری اپنی غفلت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سمیت ہر شخص اپنی آل کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے 8 سے 10 گھنٹے اور 12 سے 16 گھنٹے کے لیے ڈیوٹی کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے اسے فکر ہے کہ میرے گھر والے بھوکے نہ رہ جائیں، پریشانی میں نہ ہو۔ گھر والوں کی جو ہے محبت اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کی دنیا سنوارنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن ہم سے جو بہت بڑی ایک غلطی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی اخلاقی تربیت نہیں کر پاتے۔ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اخراجات پورے کر لیتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے، لیکن ان کی جو اخلاقی تربیت ہمارے اوپر فرض تھی وہ ہم نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک جتنی بھی محنت کرتے ہیں اس سب کا جو ہے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جناب میرے گھر والے جو ہے سکون سے زندگی گزار سکیں، لیکن کیا آپ نے اپنی اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے کبھی 10 سے 15 منٹ 20 منٹ آپ نے گھر میں سب کو جمع کر کے ان کو بٹھایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی بات ان کے سامنے کر لیا؟ جب ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ نہیں کریں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ کے عالی اخلاق سے انہیں آگاہ نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت اللہ کے فرامین سے آگاہ نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ماں باپ کے حقوق ہوتے کیا ہیں، ماں باپ ہیں کیا۔ جب ہم انہیں یہ چیزیں نہیں بتائیں گے اور ان کے سامنے ٹیلی ویژن کھول کر رکھ دیں گے، بڑے بڑے موبائل لا کر ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے، جس کے ذریعے سے ہم نے گویا کہ انہیں غیروں کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب جو کچھ غیر انہیں دکھائیں گے اس موبائل پر، اس ٹیلی ویژن پر، وہ تو اسی کو ایکسیپٹ کریں گے، اسی کو لے کر چلیں گے۔ وہ جو چیز انہیں دکھائی جائے گی، جو بات سمجھائی جائے گی، وہ اسی کو لے کر چلیں گے۔ یہ جو فرض ہمارا تھا ہم اس میں ناکام رہے، ہم نے انہیں اٹھا کر غیروں کے حوالے کر دیا۔ اب اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو اس میں جہاں وہ قصوروار ہیں اس سے بڑھ کر قصوروار یہ والدین ہیں۔ تو آج کا یہ جو معاشرہ بگڑ رہا ہے، معاشرہ جو ابتر ہوتا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے والدین اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ والدین کی ناکامی معاشروں کو بگاڑتی ہے۔ والدین کے ذمے صرف اخراجات پورے کرنے نہیں، آپ کے ذمے اولادوں کی عالی اخلاق کی تربیت کرنا تھی تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ اگر آج کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو اس کے پیچھے وہ بگڑے ہوئے والدین ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ آیا۔ تمام والدین سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر 10 سے 15 منٹ، زیادہ نہیں، 10 سے 15 منٹ روزانہ کی بنیاد پر اپنے موبائلز کو، ٹیلی ویژنز کو، ان سب چیزوں کو بند کر کے رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، آئندہ بھی لکھی جاتی رہیں گی، ان میں سے کوئی بھی ایک بہترین کتاب اٹھائیں۔ اگر آپ کے پاس اور کوئی کتاب نہیں ہے تو حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضائل اعمال کے نام سے، آپ وہ ایک کتاب اٹھائیں۔ صحابہ کرام، صحابیات کے بچوں کے واقعات ہیں اس کے اندر، ان میں سے ایک واقعہ پڑھ کر اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے رکھیں کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بچوں کا کیا حال تھا، ان کی تربیت کیسی تھی، خواتین کے جو ہے ان کا رجحان کس طرف تھا، خواتین کی سوچ کیا رہتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مرد تو مرد، خواتین بھی دین کے معاملے میں کتنا آگے تھی، اور ان کے دلوں کے اندر خشیت الہی کا کیا عالم تھا۔ اسی طرح سے نماز کے فضائل ہیں، نماز نہ پڑھنے پر وعیدات ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں کہ رب ذوالجلال کا ذکر کیسے کیا جائے، اور اللہ کے ذکر کرنے پر ملے گا کیا۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، فرمایا تیرا ذکر ہے میری زندگی، تجھے بھولنا میری موت ہے۔ جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، ایک ایمان والا، ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کے ذکر کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ جیسے ہی اللہ کے ذکر سے غفلت ہوگی وہی شیطان آپ کو جکڑ لے گا۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر کو لازم کریں اپنے ساتھ، وہیں پر اللہ کے دین کے لیے محنت کا جذبہ پیدا ہوگا آپ کے اندر کہ جناب اللہ کے دین کے لیے لوگوں نے اتنی کچھ قربانیاں دیں، ربا میں بھی تو مسلمان ہوں، میں بھی عزم کرتا ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے میں بھی آج سے کوشش کروں گا۔
آپ یہ کام شروع کریں اور صرف 1 مہینہ کر کے آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں پہ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، آپ کے گھر کے اندر ایک جنت جیسا ماحول ہو جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والا ہو، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا ہو، تو لازم ہے کہ آپ ان عالی تعلیمات کو اپنے ساتھ لے کر چلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. پیغمبر علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے اس وقت معاشرے کی کیا حالت تھی آپ کے سامنے ہے. جن تعلیمات کے ذریعے سے اس وقت کا معاشرہ سدھرا تھا، آج کا معاشرہ بھی انہی تعلیمات کے ذریعے سے سدھر سکتا ہے. جن تعلیمات کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر اس وقت کی اولادوں نے والدین کی قدر شروع کی تھی، آج کی اولادیں بھی انہی تعلیمات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے گئے فرامین کے ذریعے سے ہی اپنے والدین کی قدر و قیمت کو پہچانیں گے اور ان کی عزت اور عظمت کا خیال رکھیں گے. تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو پیغام ہے اس پیغام کو آگے لے کر چلیں، اپنے گھروں کے ماحول کو سدھاریں. اور آپ اس سب کے ذمہ دار ہیں. آپ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا یاد رکھو تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، اپنے گھر کا حکمران ہے ہر ایک، اور ہر ایک سے اس کی حکمرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زیر کفالت، تمہاری زیر سلطنت، جہاں پر حکم تمہارا چلتا تھا، جہاں کی حکومت تمہارے پاس تھی، جہاں کے چیف جسٹس اور صدر وزیر اعظم کے سارے عہدے اللہ نے تمہیں دیے تھے، وہاں پر رہنے والوں کے اوپر اللہ کے دین کو کتنا نافذ کیا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گھروں کا بڑا بنایا، سربراہ بنایا، وہ سوچیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اپنے سے چھوٹوں پر، اپنی اولادوں پر دین کو نافذ کرنے کے لیے کیا کچھ عملی طور پر کیا. اگر نہیں کیا، گزرے ہوئے وقت پر توبہ استغفار کریں اور آئندہ سے یہ ترتیب بنائیں کہ میرے گھر کے اندر دین کا ایک ماحول ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بے مثال شخصیت ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے پاروں کے اندر کیا ہے، ان کی زندگی کا حوالہ ہمارے گھروں کے اندر ہو کہ جناب ہر بات کے اندر مثال ہم ان سے لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے تھے، جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. آپ علیہ السلام کا نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا. ان کی زندگی کس طرح تھی؟ اس طرح سے ہم اپنا رول ماڈل ان کو بنا کر پیش کریں اپنی اولادوں کے سامنے. پھر آپ دیکھیں معاشرہ کیسے نہیں بنتا. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم اس کے اندر یوں ہی ناکام رہے جس طرح کے موجودہ وقت میں نظر آ رہا ہے، تو آنے والا معاشرہ اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوگا. یہی ہماری جو اولادیں ہیں آگے چل کر یہی اس معاشرے کے ذمہ دار فرد بنیں گے. کل کو ان کی شادیاں ہوں گی، یہ بھی ایک معاشرے کے وجود میں لانے کا سبب بنیں گے. اگر ہم نے آج سے ان کی تربیت نہیں کی تو پھر جب ان کے ذریعے سے آگے جو آنے والا معاشرہ ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، آپ خود سوچیں اس کے بارے میں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے اپنی اولادوں کے لیے وقت نکالیں. روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنی اولادوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات ان کے سامنے رکھیں، نماز کے بارے میں بات کریں. اور ان سب چیزوں کے بارے میں اگر آپ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور آپ کے پاس بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو فضائل اعمال اپنے گھر کے اندر لا کر رکھیں اور روزانہ اس میں سے کچھ احادیث پڑھ کر سنائیں. جہاں پر اللہ کے ذکر عبادت ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی ہیں، وہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں، برکات آتی ہے. اور جہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں وہاں سے نحوست خود بہت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو نیک راہ کی ہدایت دے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے. استقامت بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح آپ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کے اندر ہمیں پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اتنے سارے شرف جہاں بخشے ہیں، یا رب ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمانا، ہمیں اس ہدایت سے کبھی محروم نہ کرنا. دنیا جیسے تیسے گزر جائے گی لیکن اگر ہدایت سے محروم رہو گے تو خدا کی قسم بہت بڑی جو ہے نا بلائی سے محروم رہ جائیں گے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت پر استقامت بھی نصیب فرمائے، آمین۔